یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 65واں باب اور اس کی 24ویں آیت ہم پڑھیں گے۔ یسایہ نبی کا صحیفہ 65واں باب اور اس کی 24ویں آیت لکھا ہے، اور یوں ہوگا کہ میں ان کے پکارنے سے پہلے جواب دوں گا، اور وہ ہنوز کہہ نہ چکیں گے کہ میں سن لوں گا۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سبوں کو برکت بخشے، آمین۔ آج جو پیغام میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ ہے Our God is a prayer answering God۔ ہمارا خدا دعاؤں کا جواب دینے والا خدا ہے۔ اور جیسے کہ ہم نے خدا کے کلام میں سے پڑھا ہے کہ ہنوز اور یوں ہوگا کہ میں ان کے پکارنے سے پہلے جواب دوں گا۔ خدا نہ صرف ہمارے پکارنے پر جواب دیتا ہے، ہماری دعاؤں کا جواب دیتا ہے، بلکہ بعض اوقات تو دعا ابھی ہمارے دل کے اندر ہی ہوتی ہے، دعا ابھی ہماری روح کے اندر ہی ہوتی ہے، اور وہ ہماری دعا کو سن لیتا اور اس کا جواب دے دیتا ہے۔ ہیلیلویا۔ ہم اس مبارک خدا کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں، اور ایسے خدا کو ہم دل سے سجدہ کرتے ہیں۔ تمام کائنات میں، پوری دنیا، آسمان اور زمین پر کوئی ایسا خدا نہیں کہ وہ اتنا زیادہ اپنے لوگوں کے نزدیک ہو، اتنا زیادہ اپنے لوگوں کے قریب ہو کہ وہ ہنوز کہہ بھی نہ چکے ہوں اور وہ ان کی دعاؤں کو سن لے۔ ہیلیلویا۔ اور یہ اس کا وعدہ ہے کہ میں دعاؤں کا جواب دوں گا۔ So our God is a prayer answering God۔ 4 ایسے بڑے ریزن ہیں جو خدا کو پابند کر دیتے ہیں اور وہ ہماری دعاؤں کو سنتا اور ان کا جواب دیتا ہے۔ ریزن نمبر 1 کہ وہ کیوں پابند ہوتا ہے کہ وہ ہماری دعاؤں کا جواب دے۔ نمبر 1، کیونکہ وہ زندہ خدا ہے۔ ہیلیلویا۔ بائبل فرماتی ہے کہ دنیا کے سارے معبود محض بت ہیں۔ قوموں کے معبود جو ہیں، جو خود سے ہی نام نہاد خدا بنے ہوئے ہیں، وہ جھوٹے ہیں، وہ بت ہیں۔ ان کی آنکھیں ہیں پر وہ دیکھتے نہیں، ان کے منہ ہیں پر وہ بولتے نہیں، ان کے ہاتھ ہیں پر وہ چھوتے نہیں، اور ان کے کان ہیں اور وہ سنتے نہیں ہیں۔ لیکن ہمارا خدا زندہ خدا ہے۔ ہیلیلویا۔ اس کی اگر آنکھیں ہیں تو وہ دیکھتا بھی ہے، اس کا اگر منہ ہے تو وہ بولتا بھی ہے، اس کے ہاتھ ہیں تو وہ چھوتا بھی ہے، اور اس کے کان ہیں تو وہ سنتا بھی ہے۔ یسایہ ہی کی کتاب میں لکھا ہے کہ میرا کان ایسا بھاری نہیں ہو گیا کہ میں سن نہ سکوں۔ خدا سنتا ہے، نہ صرف ہماری آواز کو سنتا ہے، ہمارے دل کے اندر موجود آواز کو، دعاؤں کو وہ سن لیتا ہے۔ لکھا ہے میں ان کے پکارنے سے پہلے جواب دوں گا۔ ایسا خدا ہمیں اور کہاں ملے گا؟ کوئی شخص تھا، بیمار تھا، تو بڑے علاج کرانے کے بعد کسی نے مشورہ دیا تو وہ کسی بابے کی قبر پہ جا کے تو فریاد کرنا شروع ہو گیا، اور بابے سے فریاد کر رہا ہے جو قبر کے اندر لیٹا ہوا ہے
کہ بابا جی آپ میری فریاد سنیں، میں بیمار ہوں، مجھے شفا دیں. تو کہتے ہیں قبر میں سے آواز آئی، اوے چلیا میں تے آپ ہی بیمار ہو کے مر گیا سا. اگر شفا پانی ہے تو انہوں پکار جڑا زندہ ہے. ہیلیلویا. سو بہت سارے ایسے نادان، ناسمجھ، خدا سے ناواقف لوگ ہیں، بے دین، ناراض، جن کے اندر ایمان نہیں ہے. وہ بابوں کے پاس، مزاروں کے پاس حل ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں کہ کوئی ان کو جواب دے. لیکن یاد رکھیے جواب صرف زندہ خدا دیتا ہے. ہیلیلویا. اور اتنا جلدی جواب، اتنا فاسٹ کمیونیکیشن سسٹم کہ وہ ہنوز کہہ نہ چکیں گے اور میں ان کی سن لوں گا. سو کتنوں کا ایمان ہے کہ ہمارا خدا زندہ خدا ہے؟ آئیے اس خدا کے لیے زوردار تالیاں بجائیں جو زندہ ہے. ہیلیلویا. سو یہ ریزن نمبر 1 ہے کہ کیوں خدا دعاؤں کا جواب دیتا ہے، چونکہ وہ زندہ خدا ہے. اور ریزن نمبر 2، وہ اس لیے دعاؤں کا جواب دیتا ہے کیونکہ وہ سچا خدا ہے. ہیلیلویا. ہی از اے ٹرو گاڈ. وہ انسان نہیں کہ جھوٹ بولے، اور نہ وہ آدم زاد ہے کہ اپنے ارادوں کو بدلے. یہ آدم ذات کا کمال ہے، یہ انسان کی خوبی ہے کہ یہ ہمیشہ حالات کے مطابق چلتا ہے. یہ اپنے فائدوں کو سامنے رکھ کے یو ٹرن لیتا ہے. جہاں اسے نقصان نظر آ رہا ہو وہیں سے یہ یو ٹرن لے لیتا ہے. لیکن ہمارا خدا جو کچھ اس نے کہہ دیا ہے، جو کچھ اس نے فرمایا ہے، آسمان ٹل سکتے ہیں، زمین ٹل سکتے ہیں، لیکن اس کے منہ کی باتیں بائبل میں لکھا ہے ہرگز نہ ٹلیں گی. بلکہ اس کے وعدے ایسے سچے، اس کے قول ایسے پکے، اور اس کے کلام میں ایسی سچائی اور صداقت پائی جاتی ہے کہ یرمیاہ اپنے کلام میں کہتا ہے کہ وہ تو اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے بیدار رہتا ہے، جاگتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، ہم تو کام شروع کرتے ہیں جاگ کر، لیکن وہ جاگتا ہی رہتا ہے کہ وہ ان لوگوں کے لیے کام کرے، ان لوگوں کی دعاؤں کا جواب دے جو اسے سچا خدا مانتے ہوئے اس کے حضور میں دعا کرتے ہیں. سو یہ ریزن نمبر 2 ہے، اس لیے وہ سنتا ہے. اس نے فرمایا کہ تو مجھے پکارے گا اور میں تجھے جواب دوں گا. یہ اس کا وعدہ ہے. اب وہ اپنا انکار کیسے کرے؟ اپنے ہی کہے ہوئے الفاظ سے وہ کیسے پھر جائے کہ وہ مجھے پکارے گا اور میں اس کو جواب دوں گا؟ میری زندگی میں ایسی سینکڑوں گواہیاں ہیں، میری زندگی میں ایسے ہزاروں تجربات ہیں. میں نے ہمیشہ خدا کو سچا پایا ہے، خدا کو زندہ پایا ہے، خدا کو اپنے قریب پایا ہے، اور جب بھی جہاں سے بھی اس کو پکارا ہے اس نے جواب دیا ہے. ہیلیلویا. اور میں آپ کی بھی آج حوصلہ افزائی کرنے کے لیے یہاں کھڑا ہوں، آپ کے ایمان کو اور مضبوط کرنے کے لیے یہاں کھڑا ہوں کہ آپ اس خدا کو مبارک کہیں جو زندہ بھی ہے اور جو سچا بھی ہے. ہیلیلویا. ریزن نمبر 3 کہ وہ کیوں دعاؤں کا جواب دینے کے لیے پابند ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ رحیم خدا ہے. He is a merciful God. وہ صرف زندہ خدا ہی نہیں، وہ صرف سچا خدا ہی نہیں، وہ رحیم خدا ہے. جیسے سمندر پانی سے بھرا ہوا ہے، ایسے ہی خدا کا دل بنی نوع انسان کے لیے اور ان روحوں کے لیے جن کو اس نے پیدا کیا ہے
رحم اور ترس سے بھرا ہوا ہے. خدا ہمارے ہدیوں سے زیادہ، ہماری قربانیوں سے زیادہ وہ رحم پسند کرتا ہے، اور اس کا رحم ایسا طاقتور ہے کہ وہ ہر طرح کے قوانین پر غالب آ جاتا ہے. اس کا رحم ہر طرح کی شریعت پر غالب آ جاتا ہے، اور وہ قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہے. ہیلیلویا. جب ہماری راست بازی فیل ہو جاتی ہے، جب ہمارا ایمان فیل ہو جاتا ہے، جب ہمارا کردار اس لائق نہیں ہوتا کہ ہم خدا کا سامنا کر سکیں، تو یہ وہ مقام اور وہ جگہ ہوتی ہے جب خدا کا رحم کام کرتا ہے. ہیلیلویا. خدا اس تخت پر ہمیشہ تخت نشین رہتا ہے جس تخت کا نام فضل کا تخت ہے. اور جتنے لوگ دلیری کر کے، جتنے لوگ ایمان لا کر اس فضل کے تخت کے سامنے آ کر اپنی درخواستیں، مناجاتیں، دعائیں شکر گزاری کے ساتھ پیش کرتے ہیں، اس تخت میں سے ان کے لیے رحم کی ندیاں جاری ہو جاتی ہیں. ہیلیلویا. اور یہ رحم جو ہے یہ تمام گناہ گاروں کو، محصول لینے والوں کو، بیماروں کو، بدرو گرفتاؤں کو، رد کیے ہوئے انسانوں کو بندنوں سے آزاد کر دیتا ہے. ہیلیلویا. بائبل میں ایسی میں آپ کو کئی مثالیں دے سکتا ہوں کہ جب اندھوں نے اس کو پکارا کہ ابن داؤد ہم پر رحم کر، جب کوڑیوں نے اس کو پکارا اے یسوع ہم پر رحم کر، تو کوڑیوں کے پاس کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ وہ خدا کو پابند کرتے کہ خدا ان کی سنے، لیکن چونکہ وہ رحیم خدا ہے، اسے رحم آتا ہے، اسے ترس آتا ہے، اور وہ انسانوں کی فریادوں اور دعاؤں کا جواب دیتا ہے. ہیلیلویا. ریزن نمبر 4، پہلی بات میں نے آپ کو بتائی، وہ اس لیے دعاؤں کا جواب دیتا ہے کیونکہ وہ زندہ خدا ہے. وہ اس لیے دعاؤں کا جواب دیتا ہے کیونکہ وہ سچا خدا ہے. اور وہ اس لیے دعاؤں کا جواب دیتا ہے کیونکہ وہ رحیم خدا ہے. اور ریزن نمبر 4، وہ اس لیے دعاؤں کا جواب دیتا ہے کیونکہ وہ خالق خدا ہے. ہی از اے کریٹر گاڈ. وہ باپ ہے، وہ بنانے والا ہے، وہ پیدا کرنے والا ہے، وہ دنیا کو وجود، انسانوں کو وجود دینے والا ہے. بائبل کہتی ہے کہ وہ اپنا سورج نیکوں اور بدوں دونوں پر چمکاتا ہے. وہ اپنا میر راست بازوں اور ناراستوں دونوں پر برساتا ہے، اور وہ ہر روز اپنی مٹھی کھولتا ہے اور تمام جانداروں کو، انسانوں کو، پرندوں کو، سمندر میں چلنے پھرنے والی مچھلیوں، مخلوقات کو رزق اور روزی بخشتا ہے کیونکہ وہ خالق ہے، وہ باپ ہے. اور جو باپ ہیں ان کو اس چیز کا اندازہ ہے. وہ کیوں صبح سویرے اٹھ کر کام پر چلے جاتے ہیں، وہ کیوں بعض اوقات رات دیر تک کام کرتے ہیں، وہ کیوں بعض اوقات اپنی نیند حرام کرتے ہیں، اپنے آرام کی قربانی دیتے ہیں، چونکہ وہ باپ ہیں اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پالیں، وہ اپنے بچوں کی ضرورتیں پوری کریں، وہ اپنے بچوں کو کسی اچھی نعمت سے محروم نہ ہونے دیں. خداوند یسوع مسیح نے ایک بات کہی تھی کہ تم میں سے ایسا کون سا باپ ہے کہ اس کا بیٹا روٹی مانگے اور وہ اس کو پتھر دے، اس کا بیٹا مچھلی مانگے اور باپ اس کو سانپ دے، یا اس کا بیٹا انڈا مانگے اور باپ اس کو بچھو دے. تو خداوند نے کہا جب تم برے ہو کر، انسان کہاں سے اچھا ہے؟ بائبل یہ بتاتی ہے کہ انسان تو برا ہے، لڑکپن سے ہی اس کے خیال برے ہیں، اور یہ زیادہ تر برا سوچتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، ارادے بھی بدلتا ہے، لالچ بھی کرتا ہے، برائی کے منصوبے باندھتا ہے. لیکن خداوند نے کہا اس کے باوجود جب کہ تم برے ہو کر بھی
اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا آسمانی باپ اپنے مانگنے والوں کو اچھی چیزیں کیوں نہ دے گا؟ کیوں نہ دے گا؟ کوئی ایسا ریزن نہیں ہے، کوئی ایسی وجہ نہیں ہے۔ کیا آپ کا ایمان ہے کہ ابراہم، اسحاق اور اسرائیل کا خدا ہمارا باپ ہے؟ آئیے اس باپ کے لیے زوردار تعلیم دیں۔ مبارک ہیں وہ گھرانے، وہ امتیں، وہ لوگ جن کا باپ اسرائیل کا خدا ہے۔ ہیلیلویہ۔ وہ ہمیں کبھی نہیں چھوڑے گا، وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ساتھ رہے گا، وہ ہماری ساری ضرورتوں کو پورا کرتا ہی رہے گا۔ جب تک سدوم اور عمورہ میں سے لوط کو فرشتوں نے نکال نہیں لیا، اس وقت تک سدوم اور عمورہ کو برباد نہیں کیا گیا۔ اور فرشتوں نے کہا کہ ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے۔ لوط کا دل نہیں کر رہا تھا وہاں سے نکلنے کو، اس کی بیوی بار بار پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتی تھی، لیکن فرشتوں نے جلدی کرائی، انہوں نے لوط کا، اس کی بیوی کا، بیٹیوں کا ہاتھ پکڑ کے زبردستی وہاں سے نکالا وہاں سے۔ اور فرشتوں نے کہا ہم کچھ نہیں کر سکتے جب تک تو اور تیرا گھرانہ یہاں سے نکل نہ جائے۔ تو میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ جن کے ویزے لگ گئے ہیں خدا ان کو اور برکت دے، لیکن جن کے نہیں لگے وہ پریشان نہ ہوں۔ جب تک آپ یہاں پر ہیں خدا آپ کو سنبھالتا ہی رہے گا، آپ کو پالتا ہی رہے گا، آپ کی حفاظت کرتا ہی رہے گا۔ وہ ہر روز آپ سے ملنے پاکستان آتا ہی رہے گا۔ ہیلیلویہ۔ کوئی اور پاکستان آپ کو ملنے آئے یا نہ آئے، لیکن وہ آپ کو روز پاکستان ملنے آتا ہی رہے گا۔ وائی؟ کیونکہ وہ ہمارا باپ ہے۔ ہیلیلویہ۔ اور سخت دل باپ نہیں ہے، رحیم باپ ہے، سچا باپ ہے، زندہ باپ ہے۔ اب 3 ایسے بڑے ریزن میں آپ کو بتاؤں گا۔ ہم اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ our God is a prayer answering God۔ ہمارا خدا دعاؤں کا جواب دینے والا خدا ہے۔ لیکن اب اس کا دوسرا رخ جو ہے اس کی طرف تھوڑی دیر کے لیے ہم غور کریں گے کہ اکثر دعاؤں کا جواب پھر ملتا کیوں نہیں۔ یہ بھی غور طلب بات ہے، یہ کویسچن ہے جو شاید بہت سارے لوگوں کے اندر موجود ہو، اور کبھی کبھی وہ اس کا اظہار بھی نہ کرتے ہوں، لیکن یہ سوال ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کے اندر کہ اگر خدا دعاؤں کا جواب دینے والا خدا ہے، میں نے کئی لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا، خدا سے گلے شکوے ناراضگیاں کرتے ہوئے سنا، پتہ نہیں کن کی سنتا ہے، ہماری تو آج تک نہیں سنی، اور ہمیں تو آج تک دعا کا جواب نہیں ملا، ایویں ٹھانگرو چلن ڈے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ جواب کیوں نہیں ملتا، ٹھیک ہے؟ اس کے 3 بڑے ریزن ہیں۔ نمبر 1، جب لوگ دعا کرتے ہی نہیں، یہ سب سے پہلا بڑا ریزن ہے۔ تو اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر کوئی دعا کرے گا ہی نہیں تو اس کو جواب کہاں سے ملے گا؟ کلام میں لکھا ہے مانگو تو تم کو دیا جائے گا۔ یہ تو تعلیم ہے یسوع مسیح کی، بیسک تعلیم ہے کہ مانگو تو تم کو دیا جائے گا، یعنی دعا کرو تو تمہیں دعا کا جواب ملے گا۔ لیکن اگر ہم دعا نہیں کریں گے، اور بہت سارے لوگ ہیں کہ وہ پتہ نہیں ان کے ذہن میں کیا ہوتا ہے، کیا ان کے اندر بات ہوتی ہے
کہ دعا تو وہ کرتے نہیں لیکن چاہتے ہیں ہماری ہر دعا سنی جائے. ارے بھائی خدا سننے کے لیے تیار ہے لیکن دعا کے لیے ٹائم بھی تو نکالیں. دعا کے لیے خدا کے گھر میں بھی تو آئیں. آپ کی زندگی میں کوئی دعا کو بھی تو مقام اور جگہ ملے. بہت سارے لوگ ہیں ان کے کاروبار ڈاؤن ہو رہے ہیں لیکن دعا نہیں کرتے. بہت سارے لوگ ہیں ان کے بچے خراب ہو رہے ہیں لیکن دعا نہیں کرتے. بہت سارے لوگ ہیں جو قرضوں کے نیچے پھنسے ہوئے ہیں, جکڑے ہوئے ہیں لیکن دعا نہیں کرتے, چرچ نہیں آتے, باقی ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں. کہیں احتجاج کرنا ہو سب سے پہلے 3 تلوار پہ پہنچے ہوتے ہیں. لیکن جس خدا کے سامنے جانا چاہیے, آنا چاہیے, وہاں آنے کے لیے ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا. ایک ایسی فیملی کو میں جانتا ہوں, چونکہ مجھے ان سے ملنے کا تجربہ ہوا. وہ فیملی ایک وقت تھا بہت خوشحال تھی اور اس شخص کا بڑا کام عروج پر تھا, بزنس 2 3 کمپنیاں وہ چلا رہا تھا. لیکن کچھ ایسا ہوا کہ تینوں کمپنیاں جو تھیں وہ فلاپ ہو گئیں, سارا کاروبار ٹھپ ہو گیا اور ایک دم بلندی سے وہ نیچے آ گیا. تو اس نے گھر پہ بلایا اور میں نے اس کی ساری داستان سنی, مختصر بتا رہا ہوں. تو میں نے اس کی ساری سٹوری سن کے کہ کس طرح وہ بلندیوں پر تھا اور وہ نیچے آ گیا. کوئی 50 کے قریب اس کے ملازم تھے جن کو وہ پے کرتا تھا, تنخواہیں دیتا تھا, لیکن اب وہ اس کے پاس روٹی کھانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے. بچے اس کے گھر پہ بیٹھے ہوئے, اسکول نہیں جا سکتے, فیسیں نہیں. تو میں نے اس کو بڑی سادگی سے ایک بات پوچھی. میں نے کہا انور بھائی آپ کی مشکلات تو میں نے سن لی ہیں لیکن یہ مجھے بتاؤ ان ساری پریشانیوں کو لے کر آپ نے کبھی اپنے گھر کے کسی کونے میں گھٹنے ٹیک کر کبھی دعا کی ہے, اپنے ہاتھ خدا کے حضور میں بلند کیے ہیں؟ تو وہ شخص تھوڑا سا نا غصے سے بھر گیا, کہنے لگا میں کیوں دعا کروں. اچھا میں اب اس کی طرف دیکھنا شروع ہو گیا کہ یہ میں اس کو کیا پوچھ رہا ہوں اور یہ کیا جواب دے رہا ہے کہ میں کیوں دعا کروں. کہندا خدا نو نہیں نظر آندا میں کہاں تھا اور کہاں آ گیا ہوں, میرا کیا حال ہو گیا ہے. خدا کو سب کچھ نظر آتا ہے. قبروں کے اندر جو مردے لیٹے ہیں وہ نظر آتے ہیں اس کو, پتال کے اندر جو روحیں ہیں وہ اس کو نظر آتی ہیں. ایک میں ہی نہیں اس کو نظر آ رہا, میری پریشانیاں اس کو نظر نہیں آ رہی. میں نے کہا میں سمجھ گیا ہوں کہ تیری دعا کا جواب کیوں نہیں مل رہا. تیری دعا کا جواب اس لیے نہیں مل رہا کہ تو دعا کرتا ہی نہیں. تو اگر تو دعا ہی نہیں, اور دعا تجھے اس لیے تو نہیں کرتا کہ تو چونکہ تیرے اندر آج تک گھمنڈ ہے. دعا وہ کرتا ہے جو خدا پر بھروسہ کرتا ہے, جس کا خدا پر یقین ہوتا ہے کہ جب میں اسے پکاروں گا تو وہ جواب دے گا. لیکن جس بے دین نے یہ سوچنا ہے کہ مجھے کوئی خدا ہے ہی نہیں ہے, تو پھر اس کو دعا کا جواب کہاں سے ملے گا. سو ہم کسی خدا کے بندے نے کہا ہے کہ بے دعا شخص بے خدا شخص ہوتا ہے. جس شخص کی زندگی میں دعا نہ ہو آپ اندازہ لگا لیں کہ اس کی زندگی میں خدا بھی نہیں ہے. دعا کرتا ہی وہ شخص ہے جس کی زندگی میں خدا ہوتا ہے, جو خدا پر بھروسہ رکھتا ہے, جو خدا کی قدرت اس کے کلام کا یقین کرتا ہے, جسے معلوم ہے کہ میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے, وہ میرے لیے سب کچھ کر سکتا ہے, وہ میرے سارے بگڑے کام ٹھیک کر سکتا ہے. وہ اپنے حالات کو ایسا شخص نہیں دیکھتا, جو کچھ وقتی طور پر ہو رہا ہو وہ اس پر توجہ نہیں دیکھتا, بلکہ اس کا ایمان خدا کی ذات پر ہوتا ہے. سو یہ ریزن نمبر 1 ہے کہ دعاؤں کا جواب اس لیے نہیں ملتا. کتنے ایسے لوگ ہیں میں نے دیکھا ہے بڑے پریشان ہیں, کوئی کاروبار نہیں ہے, لیکن
صبح 12 بجے تک سوتے رہیں گے، اتوار کو بھی صبح 2 بجے اٹھیں گے، اور ویسے ہر وقت اپنی پریشانیوں کے قصے آپ کو سنائیں گے، آئی تے مر گئے، اسی تے ڈوب گئے۔ لیکن دعا کیوں نہیں کرتے؟ دعا ایک خداوند کے خادم، بہت بڑے خادم چارلس اسپرجن، جسے مسیحی دنیا میں پرنس آف پریچر کے نام سے پکارا جاتا ہے، چارلس اسپرجن کہتا ہے کہ خدا انسانوں کے لیے سب کچھ کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ بغیر دعا کے کچھ نہیں کرتا۔ خدا کرنا سب کے لیے سب کچھ چاہتا ہے، سب کچھ، سب کے مسئلے حل کرنا چاہتا ہے، سب کو وہ سب کچھ دینا چاہتا ہے، لیکن بغیر دعا کے وہ کچھ بھی نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس کا سبب یہ ہے کہ جب کوئی شخص دعا کرتا ہے تو وہ اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ واقعی خداوند تو خدا ہے، اور تو ہی میرے حالات کو ٹھیک کر سکتا ہے۔ آٹومیٹک کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کیا آپ سوچیں نہیں بس ٹھیک ہے، جیسے باقی سارے بلندیوں پہ چلے گئے مجھے بھی لے جائیں؟ آپ دعا کریں گے تو آپ کے حالات بدلیں گے، کیونکہ دعائیں حالات کو بدلتی ہیں۔ ہیلیلویا! دعائیں کریں گے تو جواب ملے گا۔ ریزن نمبر 2 کہ اکثر دعاؤں کا جواب کیوں نہیں ملتا؟ ریزن نمبر 2 یہ ہے، جب دعا کرنے والے لوگوں کی زندگی میں کوئی نہ کوئی گناہ ہوتا ہے۔ یہ دوسرا بڑا ریزن، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے۔ اگر خدا زندہ خدا ہے، خدا سچا خدا ہے، اگر خدا رحیم خدا ہے تو وہ پاک خدا بھی ہے، اور وہ بدی کے ساتھ اس کی کوئی فیلوشپ نہیں، گناہ کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں، نو کمپرومائز وتھ سن۔ یوحنا کی انجیل کے 9 باب کی 31ویں آیت میں لکھا ہے، ہم جانتے ہیں کہ خدا گناہ گاروں کی نہیں سنتا۔ اچھا، کئی گناہ گار جنہوں نے ساری زندگی گناہ گار رہنے کا تہیا کیا ہوا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں او خدا دے آئے ہی گناہ گاراں لی سی، تسی کہندے ہو خدا گناہ گاروں کی نہیں سنتا۔ خدا گناہ گاروں کے لیے آیا ضرور تھا، لیکن وہ اس لیے نہیں آیا تھا کہ گناہ گار گناہ کرتے ہی جائیں اور گناہ میں ہی مر جائیں اور جہنم میں چلے جائیں۔ خدا گناہ گاروں کے لیے اس لیے آیا تھا کہ گناہ گار اس پر ایمان لا کر اپنے گناہوں سے نجات پائیں۔ ہیلیلویا! جب دعا کرنے والے لوگوں کے اندر گناہ ہوتا ہے، بدی ہوتی ہے، تو پھر خدا نہیں سنتا۔ زبور نویس کہتا ہے اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا تو خدا میری نہ سنتا۔ کئی لوگوں کو بد دعاؤں سے بڑا ڈر لگتا ہے اور ڈرتے رہتے ہیں، بھائی جی انہیں میں بد دعا دیتی، میرے رشتہ داراں نے مینوں بد دعا دیتی، اور فلانے بابے نے مینوں بد دعا دیتی، اور یہاں تو اچھی دعائیں بڑی مشکل سے سنی جا رہی ہیں، تو بد دعائیں کون سنے گا؟ بد دعائیں سننے کے لیے خدا کے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے، اور نہ خدا بد دعائیں سنتا ہے۔ جنیاں مرضی دینے دو بد دعائیں لوگوں کو۔ اور جب ہم خدا کا احترام کرتے ہیں، پاک دل کے ساتھ خدا کے طالب ہوتے ہیں، تو پھر وہ ہماری دعاؤں کو سنتا اور جواب دیتا ہے۔ ریزن نمبر 3 جو کہ بڑا ہی اہم ہے، جس پر میں زیادہ ڈیٹیل سے بات کروں گا، کہ اکثر جو لوگ گلے شکوے کرتے ہیں، خدا سے ناراض ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ آج وہی ایماندار بیک سلائیڈر بن گئے ہیں، گمراہ اور برگشتہ ہو گئے، اچھے بھلے خدا کے ساتھ چلتے چلتے خدا کو چھوڑ گئے، خدا کے گھر کو چھوڑ گئے، پاسٹروں کے ساتھ ملنا جلنا چھوڑ دیا انہوں نے، جن کے اندر کہیں ایک ناراضگی چھپی ہوئی ہے کہ خدا دعائیں نہیں سنتا۔ ٹھیک ہے؟ اور ریزن نمبر 3 جو ہے کہ خدا اکثر
دعاؤں کا جواب کیوں نہیں دیتا؟ اس کا ایک بڑا ریزن یہ ہوتا ہے، اگر آپ میرے ساتھ یہ حوالہ دیکھ لیں تو اچھا ہوگا۔ زبور کی کتاب، زبور نمبر 5، زبور نمبر 5 اور اس کی 3 آیت لکھا ہے، اے خداوند تو صبح کو میری آواز سنے گا، میں سویرے ہی تجھ سے دعا کر کے انتظار کروں گا۔ اچھا پہلے تو یہ مجھے بتائیں صبح کتنے بجے شروع ہوتی ہے؟ جی کراچی میں جو زیادہ تر ہماری جو پاپولیشن ہے ان کی صبح 2 بجے ہوتی ہے، اور کئیوں کی تو 4 بجے ہوتی ہے، شام 4 بجے، اور یہ ان کی صبح ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر وہ گا رہے ہوتے ہیں، تڑکے میں تینوں ڈھونڈا یا رب میرے خدایا۔ تو صبح ہوتی ہے، ہاں تھوڑی دیر اس کو پیچھے رکھیں، صبح ہوتی ہے سورج نکلنے سے بھی پہلے اور پوں پھٹنے کے وقت، جب ابھی اندھیرا ہوتا ہے لیکن ہلکی سی ایک روشنی آ رہی ہوتی ہے، صبح سویرے جب چڑیاں بول رہی ہوتی ہیں، پرندے گا رہے ہوتے ہیں۔ سو کاش ہم یہ جو صبح کی دعا کی برکت ہے اس کو بھی ہم ایکسپیرینس کریں۔ سو خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے کہ تو صبح کو میری آواز سنے گا، میں سویرے ہی تجھ سے دعا کر کے انتظار کروں گا۔ یہ ہے بات جس پر میں ابھی بات کروں گا کہ بعض اوقات ہم دعا تو کرتے ہیں لیکن دعا کرنے کے بعد بس ہماری کوشش ہوتی ہے کہ فٹافٹ جو میں نے کہا وہ ہو جائے، لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا۔ بعض اوقات کچھ دعائیں ایسی ہیں کہ آپ ادھر دعا کرتے ہیں اور ادھر جواب مل جاتا ہے، لیکن کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ دعا کرتے ہیں تو وہ اسی دن سن لی جاتی ہے، سنی وہ اسی دن جاتی ہے، لیکن عملی طور پر جواب دینے کے لیے خدا کسی مناسب وقت کا انتظار کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم بھی خدا کے ساتھ مل کر صبر کے ساتھ اس کا انتظار کریں، ٹھیک ہے؟ اور جو انتظار کرتے ہیں خدا کا، بائبل میں لکھا ہے مبارک ہیں وہ جو اس کا انتظار کرتے ہیں۔ ہیلیلویا! انتظار کرنے والے کیا ہوتے ہیں؟ مبارک ہوتے ہیں۔ اور پھر لکھا ہے جو خدا کا انتظار کرتے ہیں، زبور 25 میں، ان میں سے کوئی بھی کبھی شرمندہ نہ ہوگا۔ ہیلیلویا! شرمندہ وہی ہوتا ہے جو انتظار نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ جس کو انتظار کرنا آسان بات نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے۔ اور پھر یسایہ میں لکھا ہے، یسایہ 40:31 میں، کہ خداوند کا انتظار کرنے والے از سر نو زور حاصل کریں گے۔ زور ملتا ہے انتظار کرنے والوں کو، برکت ملتی ہے انتظار کرنے والوں کو، اور فتح، کامیابی اور جلال کا صحرا ان لوگوں کو ملتا ہے جو دعا کے بعد انتظار کرتے ہیں۔ ایک دفعہ دعا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد شکر گزاری کرتے ہیں، اپنی دعا کو یاد بھی رکھتے ہیں، اس دعا کو دہراتے بھی رہتے ہیں، اور ساتھ شکر گزاری بھی کرتے رہتے ہیں، یہ سوچ کر کہ خداوند نے یہ سکھایا ہے کہ جو کچھ تم دعا میں مانگتے ہو یقین کرو کہ وہ تم کو مل گیا اور وہ تم کو مل جائے گا۔ دونوں باتیں اکٹھی ہیں، یقین یہ کرنا ہے کہ مل گیا اور وہ تم کو مل جائے گا۔ جب کوئی بھی عورت جو ہے وہ حاملہ ہو جاتی ہے تو اس کی دعا کا جواب اسی دن اس کو مل جاتا ہے، اس کی برکت اسی دن اس کو مل جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو
9 مہینے تک کیا کرنا پڑتا ہے؟ انتظار کرنا پڑتا ہے. اور وہ خدا کا شکر کرتی ہے کہ مجھے برکت مل گئی ہے, برکت میرے پاس ہے. بے شک وہ برکت کسی کو دکھا نہیں سکتی, لیکن وہ ایمان لاتی ہے کہ برکت میرے پاس ہے, اور وقت آنے پر, خدا کے مقررہ وقت پر وہ برکت سامنے بھی آ جاتی ہے. ہیلیلویا. سو خدا کا انتظار کرنا بہت ضروری ہے. ہماری جو موجودہ دنیا ہے, اب وہ دنیا نہیں رہی جہاں سے دنیا شروع ہوئی تھی. دنیا بہت بدل گئی ہے, اور خاص طور پر آج جس دنیا میں اور آپ رہ رہے ہیں, اس دنیا کو ڈیجیٹل ورلڈ کہا جاتا ہے. ہم ڈیجیٹل دنیا کے اندر رہ رہے ہیں, اور بہت ساری جگہوں پر کمپیوٹر نے جو ہے وہ اپنا راج جما لیا ہے, اور انسان اتنا اس چیز کا یوز ٹو ہو گیا ہے, اتنا اس چیز کا عادی ہو گیا ہے کہ وہ اب یہ چاہتا ہے کہ اس کا ہر کام ایک کلک کے اوپر ہو جائے. ہم جسٹ کلک کرتے ہیں نا تو کام ہو جاتا ہے. اور اب ہم زندگی کے ہر معاملے میں یہی سوچتے ہیں, یہی توقع کرتے ہیں کہ ادھر میں کلک کروں اور ادھر سے میرا کام ہو جائے. ساری چیزیں جو ہیں ہم آن لائن جو ہے وہ کرنے کی کوشش میں ہیں, ہو بھی رہی ہیں. شاپنگ بھی آن لائن ہو رہی ہے, اور ایجوکیشن بھی آن لائن ہو رہی ہے, بینکنگ بھی آن لائن ہو رہی ہے, اور اب آہستہ آہستہ ورشپ بھی آن لائن ہو رہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایونجلزم بھی آن لائن ہی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, سب کچھ بس ایک کلک پر. لیکن کچھ ایسے کام ہیں بھائیوں اور بہنوں, وہ آن لائن نہیں ہو سکتے. اس کے لیے وقت بھی درکار ہے, اس کے لیے کچھ انتظار بھی کرنا پڑتا ہے. تو کہتے ہیں ایک ڈاکٹر تھا اسی ڈیجیٹل ورلڈ کی پیداوار, تو کسی مریض نے فون پر اس سے پوچھا کہ سر میری ٹانگ ٹوٹ گئی ہے, میں کیا کروں, ہڈی ٹوٹ گئی ہے. کہنے لگا آپ نے ایکس رے کروایا؟ تو وہ کہنے لگا جی ہاں ایکس رے کروایا ہے. کہہ رہا ہے تو آپ ٹینشن کیوں لے رہے ہیں, آپ مجھے ایکس رے بھیجیں آن لائن, میں فوٹو شاپ پہ اس کو صحیح کر دیتا ہوں. تو کیا فوٹو شاپ پہ لے جا کے آپ ٹانگیں جوڑ سکتے ہیں؟ کچھ کام جو ہیں وہ آپ آن لائن نہیں کر سکتے, کمپیوٹر پہ آپ نہیں کر سکتے. اس کے لیے تو آپ آن لائن کھانا منگوا ضرور سکتے ہیں, لیکن آن لائن کھا نہیں سکتے. آن لائن کھا کے بھی دکھائیں کہ میں نے آن لائن کھانا کھا لیا ہے. سو بہت سارے ایسے کام جو زندگی دیتے ہیں, جو فائدہ پہنچاتے ہیں, جو حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں, وہ آج بھی قدرت کے نظام کے تابع ہیں, اور ان کو ویسے ہی کرنا پڑتا ہے, ان کے ساتھ ویسے ہی چلنا پڑتا ہے. یعقوب اپنے خط میں کہتا ہے کہ دیکھو کسان زمین کی قیمتی پیداوار کے انتظار میں پہلے اور پچھلے میਂہ کے برسنے تک صبر سے کیا کرتا رہتا ہے, انتظار کرتا رہتا ہے. کسان انتظار کرتا رہتا ہے قیمتی پیداوار کے لیے. ٹھیک ہے, اور جتنی بڑی برکت ہم زندگی میں خدا سے چاہتے ہیں, یاد رکھیے اتنا ہی زیادہ ہمیں انتظار کرنا پڑے گا. جس شخص کی جتنی بڑی رویا ہوگی, جتنا بڑا گول جس کے سامنے ہوگا, اس کو اتنا ہی زیادہ انتظار کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, ابراہیم کے پاس برکت کی ایک بہت بڑی رویا تھی, اور یہ رویا اس کی خود ساختہ نہیں تھی کہ ایسے ہی بس اس نے اپنے بارے میں سوچنا شروع کر دیا تو وہ رویا بن گئی.
کچھ لوگ ایسے ہی ان کی رویا ہے کہ جو وہ اچھا اپنے بارے میں سوچ سکتے ہیں اس کو رویا کر سمجھتے ہیں. خدا نے اس سے کلام کیا تھا, خدا نے اس کو بلایا تھا, صرف دونوں میاں بیوی تھے اپنے خاندان میں. خدا نے کہا اگر تو میری خاطر میرے پیچھے چلے گا اور وہاں جائے گا جو جگہ میں تجھے دکھاؤں گا تو میں تجھے برکت دوں گا, تجھے ایک بہت بڑی قوم بنا دوں گا, تیرا نام سرفراز کروں گا اور تو دنیا کے لیے باعث برکت ہوگا. اب اتنی بڑی رویا کہ قومیں تیرے وسیلے سے برکت پائیں گی. اب یہ کام ایک دن میں تو ہونے والا نہیں تھا, راتوں رات تو یہ سارا کام نہیں ہو سکتا تھا کہ قومیں ایک شخص کے وسیلے سے برکت پائیں. خیر خدا کے ساتھ چلتے 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 جب تقریباً 16 سال ہو گئے نا, تو ابراہیم تو نہیں گھبرایا, لیکن اس کی بیوی جو تھی وہ تھوڑی تنگ آ گئی اور وہ کہنے لگی کہ کب تک ہم دونوں میاں بیوی اکیلے ہی جو ہے وہ ایسے چلتے رہیں گے, زندگی گزارتے رہیں گے. اور اس کی بیوی نے اس کو ایک بڑا غلط مشورہ دیا. اور مشورہ کیا دیا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, لیکن میں کہتا ہوں یہ جھوٹ ہے, یہ سچ نہیں ہے. ہر کامیاب مرد کے پیچھے خدا کا ہاتھ ہوتا ہے. عورت تو ہاتھ ہی اس مرد پہ ڈالتی ہے جو کامیاب ہوتا ہے. ہر کامیاب مرد کے پیچھے خدا کا ہاتھ ہوتا ہے. سو ہمیں جو شادی شدہ لوگ ہیں اپنی بیویوں کی عزت کرنی چاہیے, اپنی بیویوں کو پیار بھی کرنا چاہیے, ان کو رسپیکٹ بھی دینی چاہیے. لیکن جہاں کہیں وہ برا مشورہ دے رہی ہوں تو پھر ان کو ڈانٹنا بھی چاہیے. ڈانٹنے سے مراد یہ نہیں کہ مطلب آپ تھپڑ مار دیں, اس کو سمجھانا چاہیے کہ یہ بات تو غلط کر. ایوب کی بیوی نے کوئی اچھا مشورہ دیا تھا اس کو؟ ایوب کے بچے مر گئے, نوکر مر گئے, جانور مر گئے, اور بیوی نے کیا مشورہ دیا کہ تو بھی خدا پہ لعنت کر اور ساتھ ہی تو بھی مر جا, تو کیوں زندہ ہے؟ لیکن ایوب نے کیا کہا کہ تو نادان عورتوں کی سی باتیں کرتی ہے. کیا ہم خدا کے ہاتھ سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں؟ تو میں ان تمام مردوں سے درخواست کروں گا کہ اگر کبھی بیوی اچھا مشورہ دے کلام کے مطابق تو اس کو مانیں, لیکن اگر بیوی کلام کے مطابق مشورہ نہ دے تو پھر اس کو نہ مانیں. بات بیوی کی یا شوہر کی نہیں ہے, کبھی کبھی شوہر بھی الٹا مشورہ دے سکتا ہے اور کلام کے خلاف کوئی بات کر سکتا ہے. سو جو بھی بات کلام کے خلاف ہے ہم اس کو نہ سنیں. سو سارا نے دعا گو عورت تھی لیکن الٹا مشورہ دیا, اور وہ مشورہ کیا تھا کہ تو میری ایک لونڈی ہے, تو اس سے شادی کر لے, ہو سکتا ہے خدا اسی طرح سے ہمیں اولاد دے دے اور ہمارے گھر میں بھی کوئی بچہ جو ہے وہ آ جائے گا. تو ابراہیم چونکہ سارا کا دل نہیں دکھانا چاہتا تھا, وہ پریشان رہتی تھی, اس نے شادی کر لی. لیکن اس جلد بازی کے فیصلے نے ابراہیم کے خاندان میں عذاب پیدا کر دیا اور ایک بہت بڑی پریشانی خود ابراہیم نے اپنے گھر میں پیدا کر لی. یہ اسحاق تو ملنا ہی تھا. جس خدا نے, جو سچا خدا ہے, جو رحیم خدا, وہ ایک دن تو اسحاق اس نے دینا ہی تھا, لیکن اب انتظار کس کا کام تھا کہ کرے؟ ابراہیم کا کام تھا کہ وہ اسحاق کا انتظار کرے. اگر اسحاق نہیں مل رہا تو ہم اسماعیل پہ ہاتھ نہ رکھ دیا کریں. اگر اسحاق کے لیے دعا کی ہے تو اسحاق کا ہی انتظار کریں. ٹھیک ہے؟ خدا اپنے وعدوں کو پورا کرنے پر قادر ہے. ہیلیلویا.
اچھا، اور وقت آ گیا کہ اسحاق بھی مل گیا۔ اب ابراہم سوچتا ہوگا، اب سارا سوچتی ہوگی اے میں کی مشورہ دے بیٹھی، یہ میں نے کیا غلط کام کروا دیا، کیونکہ سب سے زیادہ اسماعیل تنگ کس کو کرتا تھا؟ سارا کوئی کرتا، اس کو چھیڑتا تھا، اس کو ستاتا تھا۔ اور پھر سارا نے کہا کہ اس لڑکے کو اور اس کی ماں کو گھر سے نکال دے۔ پھر یہاں تک نوبت آ گئی کہ ان کو وہاں سے نکالنا پڑا، ورنہ بچوں کو کوئی گھر سے نکالتا تھوڑی ہے۔ لیکن بعض اوقات اتنے تنگ آ جاتے ہیں لوگ کہ پھر یہی آخری حل رہتا ہے کہ اس کو گھر سے نکال دے۔ سو انتظار نہ کرنے کی وجہ سے بعض اوقات ہم اپنے لیے خود پریشانیاں پیدا کرتے ہیں، ہم خود اپنے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں، ورنہ خدا دعاؤں کا جواب دینے والا خدا ہے، بشرطے کہ ہم دعا کریں، پاک دل کے ساتھ کریں، اس کی مرضی پر چلتے ہوئے اس کے حضور اپنی دعائیں مناجاتیں پیش کریں، چاہے کتنا ہی وقت کیوں نہ لگ جائے۔ میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ خدا دعاؤں کا جواب دینے والا خدا ہے۔ جن دعاؤں کا جواب دیر سے ملتا ہے، ایسی دعاؤں کے نتیجے میں اکثر خدا بڑے بڑے کام کرتا ہے، اکثر خدا جلالی کام کرتا ہے، جلالی کام کرتا ہے، جو دعائیں دیر سے سنی جاتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جب لازر بیمار ہو گیا تو لازر کے خاندان نے فوراً پتہ چلایا یسوع اس وقت کہاں پر ہے۔ وہ کسی اور گاؤں میں منادی کے لیے گئے ہوئے تھے، خیر انہوں نے اطلاع پہنچا دی کہ تیرا دوست لازر جو ہے وہ بیمار ہے، جتنی جلدی ہو سکتا ہے تو آ، اور آ کے تو بس کچھ کر لے، اس کا دعا کر اس کے لیے، کیونکہ وہ جانتے تھے یسوع آ جائے گا تو مسائل حل ہو جائیں گے۔ لیکن کلام میں لکھا ہے کہ یسوع جان بوجھ کے 2 دن اور رک گیا، اور مجھے ایسا فیل ہوتا ہے مارتھا اور مریم کو بہت غصہ آیا ہوگا کہ دیکھو، ویسے کہتا تھا کہ میں اس خاندان کو بڑا پیار کرتا ہوں، لازر میرا دوست ہے، اور آج لازر بیمار ہے اور ہم نے پیغام بھی بھجوایا ہے لیکن یہ آیا نہیں۔ آپ کو ایسا پاسٹر اچھا لگے گا؟ کیا آپ بیمار ہوں، آپ فون بھی کریں پاسٹر کو اور پاسٹر آئے نہ؟ آپ تو دوسرے دن چرچ چینج کریں گے، دوسرے دن آپ کلیسیا بدل لیں گے۔ اور آج کل تو ایسے ہی ہوتا ہے، ذرا سی کوئی بات ہوتی نہیں ہے تو پتہ چلتا ہے کلیسیا چینج، چرچ چینج، پاسٹر چینج۔ خود چاہے چینج ہوں یا نہ ہوں لیکن چرچ ضرور چینج ہو جاتا ہے۔ اور میں آپ کو یاد رکھوں، چرچ چینج کرنے سے آپ چینج نہیں ہوتے، اپنے آپ کو چینج کرنے سے آپ چینج ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ناراض تو وہ ضروری ہوئی ہوں گی، اور اس وقت تو ان کی ناراضگی عروج پر چلی گئی جب لازر مر گیا۔ اتنا دکھ ان کو لازر کے مرنے کا نہیں ہو رہا تھا جتنا دکھ اس بات کا ہو رہا تھا کہ یسوع کیوں نہیں آیا، اس کو بلایا بھی تھا۔ اور یسوع مسیح جان بوجھ کے 4 دن کے بعد شاگردوں کو لے کے تو جب وہاں پر پہنچے تو آتے ہی آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے مارتھا نے کیا بات کہی تھی؟ خداوند اگر تو یہاں ہوتا تو ہمارا بھائی نہ مرتا، دوسرے الفاظ میں تو ہی مارے ہے نا، تیری وجہ سے ہمارا بھائی جو ہے وہ مرا ہے، کیونکہ تجھے بلا بھی رہے تھے، تو جان بوجھ کے نہیں آیا، اور تو وہاں 2 دن وہاں رک گیا، تیرا کام تھا فوراً آتا۔ اچھا یسوع اگر فوراً جیسے ہی اطلاع ملی فوراً اگر آ جاتے بیتنیہ میں، آگے لازر کو بخار چڑھا ہوا تھا، ظاہر ہے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے دعا کرتے لازر ٹھیک ہو جاتا، تو پھر لازر کی گواہی کیا ہوتی؟ لازر کی گواہی ساری زندگی یہ ہوتی کہ بھائیو مجھے ایک دفعہ ٹائیفائڈ بخار ہو گیا تھا، جیسے یسوع کو ہم نے بلایا
اس نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور میرا بخار چلا گیا اور میں آج تک ٹھیک ہوں. یہی ہوتی نا گواہی. لیکن خدا تو کوئی بڑا کام کرنا چاہ رہا تھا, کوئی جلالی کام کرنا چاہ رہا تھا. لازر مر گیا, قبر میں چلا گیا کفن سمیت. تو پھر آیا اور پھر پورے خاندان کو لے کر, ساری پلٹن کو لے کر قبرستان چلا گیا. لوگ سمجھے شاید دعا کرنے کے لیے گئے, کوئی پھول وغیرہ چڑھانے کے لیے گئے, لیکن خداوند نے وہاں جا کر کیا کہا, اے لازر. اچھا پتھر رکھا ہوا تھا قبر پہ. یہودیوں کے دفن کرنے کا طریقہ یہی تھا, وہ قبر پہ بڑا پتھر رکھ دیتے تھے تاکہ بدبو نہ آئے. تو مریم نے کہا کہ اب تو اس میں سے بدبو آتی ہوگی, لیکن خداوند نے کہا کیا میں نے تجھ سے نہیں کہا تھا کہ اگر تو ایمان لائے گی تو خدا کا جلال دیکھے گی. سو ہم اگر خدا کا جلال دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں ایمان لانے کی ضرورت ہے. اور صرف ایک آواز دی, اے لازر قبر میں سے نکلا. وہ کفن سمیت. اور بائبل میں لکھا ہے کہ جو بند, اکثر جب کفن باندھا جاتا ہے مردے کو تو وہ بند ہوتے ہیں ریبن جیسے, وہ لگائے جاتے ہیں. وہ بند لگے ہوئے تھے, ٹھیک ہے. اچھا آج کل تھوڑا سا الگ طریقہ ہو گیا ہے. اب جب مردے کو دفناتے ہیں نا تو سارے لوگ کہتے ہیں اوے دے بند کھول دے بھائی پہلا. تو میں نے ایک دفعہ کسی بھائی سے پوچھا, میں بھول گیا بند کھلوانا, تو وہ ناراض ہو گیا اور کہنے لگا بھائی صاحب نو جنازہ نہیں کرنا آندا, بند کھولے نہیں اور مردہ اندر دفن کر دیتا ہے. تو مجھے کہنے لگا بھائی صاحب بند تے کھلوا لو پہلا. میں کہا یار جدو یسوع آئے گا یا جدو انہیں زندہ ہونا آئے گا, بند تو چلو ابھی ہم کھول دیں, ٹائلیں کون ہٹائے گا؟ یہ جو اتنی بھاری سیمنٹ کی رکھی ہیں یہ کون ہٹائے گا؟ کہنے لگے یسوع آپ ہی ہٹا لے گا. تو میں نے کہا بند بھی یسوع آپ ہی کھول لے گا. کیا بند اس کے سامنے کوئی مشکل کام ہے؟ جو خدا زندہ کر سکتا ہے وہ ٹائلیں بھی ہٹا دے گا, پتھر بھی ہٹا دے گا, بند بھی کھول دے گا. اس نے, وہ مردوں کو زندہ کرنے والا خدا ہے. ہیلیلویا. وہ مردوں کو زندہ کرنے والا خدا ہے. اور اب دیکھیں مردوں میں سے جب لازر جی اٹھا تو اب اس کی کیا گواہی تھی کہ میں مر گیا تھا لیکن اب میں زندہ ہوں. اس سے بڑی گواہی کوئی اور ہے ہی نہیں. یسوع کی گواہی کیوں سب سے بڑی گواہی ہے؟ اس لیے کہ وہ مر گیا تھا اور اب وہ زندہ ہے. ہیلیلویا. اور میں سوچتا ہوں کہ ہم میں سے جتنے بھی ایسے لوگ جن کے پاس یہ زندگی میں گواہی ہے کہ وہ کسی بھی اعتبار سے مرے ہوئے تھے اور اب زندہ ہیں, تو وہ خدا کے جلال کا باعث ہیں. وہی اس زمین پر خدا کا جلال ظاہر کر رہے ہیں. اس سے بڑی اور کوئی گواہی نہیں ہے. سو ہمارا خدا جو زندہ خدا ہے, جو مردوں کو زندہ کرتا ہے, وہ ہماری دعاؤں کو سننے اور ہماری دعاؤں کا جواب دینے والا خدا ہے. دعا کرنا کبھی بند نہ کریں. اپنی خدمت جو جو کچھ بھی خدا کے لیے کر رہے ہیں, نیور سٹاپ اٹ. کبھی اس کو بند نہ کریں. خدا کے ساتھ چلتے رہیں. وہ وقت دور نہیں جب آپ خدا کا جلال دیکھیں گے.